وضاحت کے میں تیسرے اسلوب کی طرف چلتا ہوں اسی حدیث کے۔ حدیث کا جو پہلا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کائنات کی تمام چیزوں سے، پوری کائنات سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو۔ تو بھائی کیا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت؟ محض زبانی کلامی محبت؟ بیٹے کو باپ سے محبت ہوتی ہے اور بیٹا باپ سے محبت کے دم بھرتا ہے، ابا جی مجھے آپ سے بہت محبت ہے، لیکن وہی باپ اگر کوئی آرڈر جاری کرے، اتنا ہی کہہ دے کہ بیٹا پانی پلا دو، کہ نہیں ابا جان محبت تو آپ سے بہت ہے لیکن میں آپ کو پانی نہیں پلا سکتا، ابا جان آپ سے محبت بہت ہے لیکن میں آپ کو گھر میں نہیں رکھ سکتا کیونکہ میری بیوی آپ کو برداشت نہیں کرتی، آپ کے لیے اولڈ ہوم ہی بہت اچھا ہے۔ تو ایسے بیٹے پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار نہیں پڑے گی تو کیا ہوگی؟ وہ زبانی کلامی محبت ہے، وہ محبت کے تقاضوں پر عمل نہیں ہے، وہ محبت کی شرائط پر عمل نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت ہے، بڑے محبت کے دم بھرتا ہے، بڑی دیگیں چڑھاتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے جناب علی، لیکن جو اللہ کے رسول کی سیرت ہے وہ سیرت نہیں، جو رسول کی سیرت ہے وہ سیرت نہیں، جو رسول کی صورت ہے وہ صورت نہیں، جو رسول کی صفات ہیں ان کو اپنانے کے لیے وہ تیار نہیں، جو رسول کا عقیدہ اور نظریہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس کا عقیدہ اور نظریہ نہیں، تو پھر محبت کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ اکبر۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے محبت کے سامنے پوری دنیا قربان ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں مال آ جائے تو قربان، جان آ جائے تو قربان، اولاد آ جائے قربان، اپنی جان آ جائے قربان، اپنے مفادات آ جائیں قربان، سب کچھ قربان، سر تسلیم خم کر دینا اللہ اور اس کے رسول کے سامنے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ ہے اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول سے محبت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے نبی آپ کہہ دیں تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تمہیں میری پیروی کرنی ہوگی۔ محبت کا معیار اطاعت ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اسی روشنی میں اولی الامر کو بھی جنہوں نے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول کی تشریح کرنی ہے، انہوں نے بھی اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کی روشنی میں چلنا ہے، اور عوام پھر اولی الامر سے پوچھیں گے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر عمل کیسے ہو، اور عوام اولی الامر کی پہچان کیسے کریں گے؟ قرآن و سنت کو کھول کے موٹے موٹے عقائد دیکھیں گے کہ وہ موٹے موٹے عقائد جو ترجمے سے واضح ہو جاتے ہیں وہ کس طبقے میں پائے جاتے ہیں، وہ جس طبقے میں پائے جائیں ان کے پاس چلے جائیں، وہ اولی الامر ہیں۔ پھر وہ اولی الامر بتائیں گے کہ قرآن اور حدیث کی تفصیلات پر آپ نے کیسے عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں احادیث کا ذخیرہ اپنے پاس رکھ لیا، ہمارے پاس احادیث کا ذخیرہ ہے، ہم خود ہی سمجھنا شروع ہو جائیں مولوی کون ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دوائیوں کا ذخیرہ آپ اپنے پاس رکھ لیں اور پھر کہہ دیں ڈاکٹر کون ہوتا ہے، ہمارے پاس دوائیاں ہم خود ہی فیصلہ کر لیں گے۔ جس طرح دنیا ایسے بندے کو کھوتا، احمق اور بیوقوف سمجھتی ہے کہ جو دوائیوں کا ذخیرہ اپنے پاس رکھ لے اور کہے جی ڈاکٹر سے کیا پوچھنا ہے، دوائیاں میرے پاس ہے، بیمار ہو جاؤں گا خود ہی دیکھ کے کھا لوں گا، تو دنیا جس طرح اس کو بیوقوف سمجھتی ہے، تو شریعت کی نظر میں اس بیوقوف سے زیادہ وہ بیوقوف، کھوتا اور احمق ہے جو احادیث اور آیات کا ذخیرہ اپنے پاس رکھ کے کہے ضرورت پڑے گی تو قرآن و حدیث کے ذخیرے کو میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ یہ زیادہ احمق اور کھوتا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ میڈیکل سٹور کھولتا ہے یا دوائیوں کا ذخیرہ اپنے پاس رکھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ ضرورت پڑی تو میں خود ہی دوائی کھا لوں گا، تو اس سے اس کی جان کو خطرہ ہوگا بس۔ لیکن آیات اور احادیث کا ذخیرہ رکھنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے ضرورت پڑی میں خود ہی آیات اور احادیث کو دیکھ لے فیصلہ کروں گا، تو اس کے ایمان کو خطرہ ہے۔ البتہ جو کفر و اسلام کے درمیان موٹے موٹے عقائد ہوتے ہیں وہ آیات اور احادیث سے بالکل واضح ہوتے ہیں، وہاں کسی امام کی، کسی مجتہد کی اطاعت نہیں ہوتی، وہ بالکل ظاہر باہر ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں تک بات ہے ان عقائد کی تفصیلات کی، فروعی مسائل کی تفصیلات کی، اجتہاد کی، یہ کام مجتہدین کا ہے، علماء کا ہے، درجہ بدرجہ فقہاء کا ہے، محدثین کا، ان تمام کا جو اپنے اپنے درجہ بندی کے اندر آتی ہیں ان کا ہے۔ یہ عوام کالانعام کا نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس آیات اور احادیث کا ذخیرہ رکھ کے پورے دین کو سمجھنا شروع کر دیں۔ اگرچہ یہ بات یہاں آتی نہیں تھی، لیکن چونکہ بہت سے لوگ اس میں بھی پھسل جاتے ہیں تو پھر میں نے اس کی بھی تھوڑی سی تشریح کرنی ضروری سمجھی۔ تو محبت رسول، محبت الہی، دراصل اطاعت رسول،
اطاعت الہی ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، لوگو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے تم نے پیش قدمی نہیں کرنی۔ بس یہ زندگی کا بنیادی فلسفہ ہے، یہ زندگی کا بنیادی ضابطہ ہے کہ آپ پہلے قدم پر اپنے آپ کو سرنڈر کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، میری کھوپڑی میں بلے آئے نہ آئے، میں نے اس کو تسلیم کرنا ہے، بس پھر تمام باتیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اسلام کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عقل کے خلاف نہ ہو، آپ کی عقل میں نہ سم آئے، آپ جا کے سمجھیں علماء سے۔ لا الہ الا، عقل سے ماورا ہو سکتا، عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے محبت الہی اور محبت رسول کا مطلب محض زبانی کلامی محبت نہیں ہے، محبت کے تقاضوں اور اس کی شرطوں کے ساتھ محبت ہے۔ اور یہ محبت اس قدر اس کے اندر گہرائی ہوتی ہے، اس قدر گہرائی ہوتی ہے، اس قدر اس کے اندر عمق ہوتا ہے، گہرائی ہوتی ہے، کوئی دوسری محبت اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ اور اس محبت سے اترنا اور اس محبت سے دستبردار ہونا بندے کو اتنا ہی ناگوار گزرے جس طرح دنیا کی آگ میں پھینکا جانا اس کو ناگوار ہوتا ہے۔ آخرت کی آگ میں پھینکا جانا تو خیر حد سے زیادہ ناگوار۔ یہ تھی جی حدیث کی تشریح کا ایک تیسرا رخ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب چند باتیں اور چوتھے مرحلے پہ آپ سے کر لیتا ہوں کہ حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، اور میں اب لفظی اختلاف میں نہیں جاؤں گا کہ یہی حدیث مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، احادیث کے دیگر ذخیرے میں بھی یہ حدیث موجود ہے، کچھ لفظی اختلاف کے ساتھ۔ یہاں میں نے اس حدیث کا انتخاب بخاری کا اس وجہ سے بھی کیا کہ یہاں لفظ ہے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ بندے کو کفر میں جانا اتنا ناگوار ہو جتنا اسے آگ میں پھینکا جانا ناگوار ہوتا ہے۔ یعود کا لفظ ہے، یعود کا عام طور پر جو عربی میں مطلب آتا ہے اور متبادر الی الذہن، جو ذہن کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ آتا ہے، وہ یہ پلٹنا، سمجھائی؟ اس کا مطلب حدیث کی تشریح یہ ہو گئی کہ ایک بندہ مسلمان ہو چکا ہے، اب واپس کفر میں پلٹنا، یعنی کیا کہتے ہیں، واپس کفر میں پلٹنا اس کو اتنا ہی ناگوار ہو جتنا آگ میں جانا اس کو ناگوار ہوتا ہے۔ تو پھر تو یہ حدیث براہ راست سب سے پہلے اسی کے لیے ہوئی جو کافر سے مسلمان ہوا، تو ابتداءً مسلمان ہے تو اس پر بھی یہ منطبق ہو جائے گی قیاس کرتے ہوئے، ٹھیک ہے جی، یہ بات بھی ہو گئی۔ لیکن یہاں جو میں بتانا چاہتا ہوں، عاد یعود، عاد یعود کا مطلب پلٹنا بھی ہوتا ہے، اور عاد صار کے معنی میں بھی آتا ہے، ہو جانا، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جانا۔ تو پھر حدیث کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تیسری خوبی بندے کی یہ ہے، کفر میں چلے جانا اسے اتنا ہی ناگوار ہو جتنا آگ میں پھینکا جانا۔ تو کفر میں چلے جانا چاہے وہ کافر سے مسلمان ہوا ہو چاہے وہ ابتداءً مسلمان ہو، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ یہ ویسے ایک بات تھی تو میں نے اس کی تشریح کر دی۔ اب آخری بات جو آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں پانچویں مرحلے میں، وہ یہ ہے، یہاں محبت کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ حدیث کے تینوں جملوں میں محبت کی بات ہے کہ تین خوبیاں ایسی ہیں جس کے اندر پائی جائیں وہ ایمان کی میٹھاس پا لیتا ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، کائنات میں سب سے زیادہ جو محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت اس کو کسی سے نہ ہو، ایک۔ دوسری محبت، کسی سے بھی محبت ہو اللہ کی بنیاد پر محبت ہو، اور تیسری کیا ہے کہ کفر میں چلے جانا اسے اتنا ہی ناگوار ہو جیسے آگ میں پھینک دیا جانا۔ اب یہاں جو ہے محبت کی بات ہے، تو محبت کو سمجھانے کے لیے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ عموماً تین قسمیں ہو سکتی ہیں۔ محبت شرعی بھی ہوتی ہے، محبت عقلی بھی ہوتی ہے، محبت طبعی بھی ہوتی ہے۔ یعنی شرع نے آپ کو کہہ دیا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے، ایک بندے میں خدا نخواستہ اس کی عقل میں یہ بات سماتی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ بالفرض سمجھ لیں کہ اس کی عقل میں بات سماتی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یار میں نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں، رسول کو دیکھا ہی نہیں، میں کیسے محبت کروں؟ لیکن وہ سرنڈر ہو کے کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، وہ دلائل کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ محبت شرعی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس محبت کو اس کی عقل بھی تسلیم کرتی ہاں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے، تو یہ محبت عقلی ہو گئی۔ اور اگر یہ محبت اس کے دل کے نہا خانوں میں اتر چکی ہے، محبت قلبی بن چکی ہے،
بائی نیچر بن چکی ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول سے ایسی طبیعی محبت ہوتی ہے جس کی آپ ادنا سی مثال لے لیں، جیسے اپنے بچوں کے ساتھ والدین کے ساتھ محبت ہوتی ہے کہ بندہ ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، حالانکہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے والدین اور اولاد کی مثال اس لیے دی کہ وہ طبیعی محبت، یہ بے اختیار محبت ہوتی ہے۔ تو محبت قلبی وہ محبت جو قلبی ہوتی ہے، بے اختیار ہوتی ہے، بندہ جدائی برداشت نہیں کر سکتا، یہ تیسری قسم ہو گئی، اور یہ اعلیٰ ترین قسم ہے۔ اب یہ تینوں محبتیں جمع ہو جائیں نا، کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت اللہ کے حکم کی وجہ سے بھی ہو، محبت شرعی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت لاجیکل بھی ہو، محبت عقلی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت بائی نیچر بھی ہو، اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ سے زیادہ بھی ہو، کہ بندہ اللہ کا دیدار کرنا چاہے، اللہ کے رسول کا دیدار کرنا چاہے، مدینے جائے تو نکلنا نہ چاہے، مکے جائے تو نکلنا نہ چاہے، اس کے اتھرو نکل آئیں۔ یہ محبتیں تینوں جمع ہو جائیں تو ایمان کی اعلیٰ ترین میٹھاس نصیب ہو جاتی ہے۔ تو بس یہ محبت کے 3 درجے آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ میری اور آپ کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جس درجے کی ہوگی اسی درجے کی میٹھاس نصیب ہوگی۔ یہ میں نے اس لیے بھی بات کی کہ بہت سے لوگ کہیں گے ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، لیکن وہ ذرا میٹھاس کا پتہ نہیں چلتا، ذرا ذائقے کا پتہ نہیں چلتا، مزہ نہیں آتا۔ وہ مزہ اس لیے نہیں آتا کہ محبت اس انتہا پہ نہیں گئی ہوتی ہے۔ تکلف کریں، اللہ سے رشتہ جوڑیں، تنہائی میں بیٹھیں، خلوت میں بیٹھیں، اپنا دکھڑا اللہ کے سامنے کریں، اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ سرگوشیوں کی، راز و نیاز کی عادت ڈالیں، اللہ کے ساتھ اپنی راز کی باتیں کرنے کی عادت ڈالیں، تنہائی میں بیٹھیں، جس طرح آپ کسی محبوب سے بات کرتے ہیں، کسی چہیتی بیوی سے بات کرتے ہیں، تو کس طرح بات کرتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ باتیں کی جائیں، اس سے راز و نیاز کی باتیں کی جائیں، اس سے گفتگو شنید کی جائے، اس کے سامنے اپنے دکھڑے رکھے جائیں، اس کے سامنے اپنی نیک خواہشات رکھی جائیں، اس کے سامنے التجا کی جائے، اسے ماوا اور ملجا سمجھا جائے۔ جب یہ پریکٹس میں بات آ جائے گی تو یہ محبت شرعی ہوتے ہوئے، عقلی ہوتے ہوئے، قلبی ہو جائے گی، انتہا پہ پہنچ جائے گی۔ جس طرح محبت بڑھتی جائے گی اس طرح ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہوتی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا ایمان کے مزے کے علاوہ کوئی مزہ نہیں لگے گا۔ تو بس جس قدر محبت ہے اسی قدر ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، اور جس قدر کم ہوگی اس قدر کم، اور جس قدر محبت زیادہ ہوگی ایمان کی میٹھاس بھی بڑھتی چلی جائے گی، جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو ایمان کا مزہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا